وہ ماہر طبیات، ماہر لسانیات، ماہر ریاضیات، ماہر ارضیات، جغرافیہ دان، ادیب اور طبیب اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اور کیمیا دان بھی تھا۔ لیکن وہ کون تھا، یہی سب آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نوبل ہسٹری۔ کاس شہر دریائے جیہون دریائے آمو کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد کئی مضافاتی بستیاں تھیں، جن میں ایک بستی کا نام بیرون تھا۔ اس مضافاتی بستی میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا۔ یہ بچہ شروع ہی سے قدرتی مناظر کا دل دادا تھا۔ وہ دن بھر باغات میں پھرتا، خوبصورت پہاڑوں پر چڑھتا، صحرا میں دوڑتا بھاگتا اور شام کے وقت گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں ریحان کی کونپنے اور ٹہنیوں کا گلدستہ ہوتا، جسے وہ ایک پیالے میں سجا دیتا اور جب ہوا چلتی تو اس گلدستے کی خوشبو سے غریب خانے کو معطر کر دیتا۔ ایک روز اس بچے کی نباتات کے یونانی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اسے ایک باغ میں پھول توڑتے اور جنگل کے درختوں کے نیچے پودوں کو کاٹتے دیکھا تو اس یونانی عالم کے پاس پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب آپ ان پھولوں کو کیوں توڑ رہے ہیں اور پودوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر اور انہیں زندگی سے محروم کیے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ یہ سن کر یونانی عالم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹے میں ان پھولوں اور پودوں کو علم کی خاطر جمع کر رہا ہوں۔ ان پودوں اور پھولوں سے ہم بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں تیار کرتے ہیں۔ یہ سن کر بچہ خوشی سے مسکرایا اور بولا، تو آپ نباتات کے عالم ہیں؟ یونانی عالم نے پیار سے کہا، ہاں بیٹے، میرا خیال ہے تمہیں پھولوں اور پودوں سے بہت محبت ہے۔ بچے نے کہا، میں تو تمام قدرتی مناظر سے محبت کرتا ہوں۔ ستاروں، درخت، پودے، پھول، پہاڑ، ٹیلے اور وادیاں سب بھی مجھے پسند ہیں۔ اس یونانی عالم نے بچے سے پوچھا، تو ان علوم کو سیکھو گے؟ بچے کی رضامندی کے بعد یہ عالم اس بچے کو روزانہ تعلیم دیتا رہا اور نباتات کا علم سکھاتا رہا۔ اس وقت اس بچے کی عمر 11 سال تھی۔ 3 سال گزر گئے اور یہ بچہ 14 برس کا ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے یونانی اور سریانی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی اور یونانی عالم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ طبی علوم کے بارے میں اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ یونانی عالم اپنے وطن لوٹنے سے پہلے اس بچے کو فلکیات اور ریاضی کے عالم ابو النصر منصور علی کی خدمت میں، جو خوارزمی خاندان کا شہزادہ تھا، کے پاس لے گیا۔ ابو النصر نے اس بچے کے لیے الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ابو النصر ہر روز اس بچے کو فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھاتا رہا اور دنیا آج اس بچے کو ابو ریحان البیرونی یعنی بابائے فلکیات کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 8ویں صدی سے 12ویں صدی عیسوی میں مسلمان سائنس پر چھائے رہے۔ جس وقت مسلمان سائنس میں نئی نئی ایجادات اور انکشافات کر رہے تھے، اس وقت سارا یورپ جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں البیرونی نے 180 کتابیں تصنیف کی۔ اس نے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ فلکیات پر اس نے کئی کتابیں تحریر کی۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الہند ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور بر صغیر اور پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے
ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو برہمن اپنے علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے جو اس نے محمود غزنوی کے لڑکے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالہ جات لکھے۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی گریٹر رکھا گیا ہے۔ ان کے دریافتوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مایع پر دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ فواروں کا پانی نیچے سے اوپر کس طرح جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف الاشکال برتنوں میں پانی اپنی سطح کیوں کر برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ وضع کیا اور دنیا کو بتایا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا ابھی تک البیرونی جیسی شخصیت پیش نہیں کر سکی تو غلط نہ ہوگا۔ مسلمان عربیوں نے سائنس کے شعبے میں جو کردار ادا کیا وہ حیرت انگیز دریافتوں یا انقلابی نظریات تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی ترقی یافتہ سائنس ان مسلمان سائنسدانوں کی مرہون منت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابو ریحان البیرونی کی نوبل ہسٹری۔ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ایک نئی نوبل ہسٹری بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹس ضرور دیں۔ شکریہ۔